दुनिया में उम्मत ने नबी के दामन को छोड़ा, आपकी गुलामी को छोड़ा, आपकी सुन्नतों को छोड़ा, आपके उसवे को छोड़ा, आपकी आंखों की ठंडक को छोड़ा, पूरी दुनिया में जलील हो गई। अगर यही उम्मत तंदस्ती के आलम में हो, गरीबी के आलम में हो, फकीरी के आलम में हो, लेकिन नबी का दामन हाथों में हो, नबी की सुन्नतें मेरे तुम्हारे घरों में जिंदा हो, नबी का तरीका हो, तो याद रखना अल्लाह गुर्बत में भी इज्जत देगा। और दुनिया इकट्ठी कर लो, नबी का दामन हाथ में नहीं है, इज्जत नहीं मिल सकती। और ये तो शुक्र मानो अपने नबी का, उनके आंसुओं ने मुझे और आपको बचा रखा है। उनकी तन्हाई के रोने ने मेरी सूरतें नहीं बदली, उनके रोने ने मेरी और आपकी आंखों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का पर्दा डाल दिया, वरना न जाने कब की सूरतें बदल जाती, अल्लाह जलील बंदर बना देता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन नुत्फ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा कमिथलिही शै'उन व हुवस-समीउल बसीर। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व सनदना व हादियना व मुरशिदना व नबियना व रसूलना व अफضलना व मताअना व मुकर्रमना व मुहतरमना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु ला नबिय बअदहु व ला नबुव्वत बअदहु। अरसलहु अल्लाहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाዒयन इला अल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّيَّاتِهِ व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। व क़ाल तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। व क़ाल तआला वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्न अल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروين عن ربه تبارك وتعالى يا أيها الناس إني حرمت ظلما على نفسي فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. عزت و احترام کے مستحق علماء اکرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو میری ماں اور بہنوں، شام سے اب تک آپ نے دین کی قیمتی باتیں سنی، قرآن کریم کی تلاوت، نبی پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں کلہائے عقیدت سماعت فرمائے. اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے. چند باتیں میں بھی عرضی کروں گا اور اس کے بعد جلد انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. اس سے پہلے 2-3 اشعار ہیں دعائیہ اللہ کے دربار میں رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اللہ میرے اور آپ کے حق میں ان کو قبول فرما لے، ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے. میں پیش کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہتے رہیں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہشی ہو یا رب یاد دل بر کی حلاوت دے. تیری خواہشی ہو یا رب یاد دل بر کی حلاوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. بڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، بڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. مجھے درد محبت دے. بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے. مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. کروں قربان اپنی
دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ آمین۔ جزاک اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ شکراً جزیلا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، بغیر کسی عرضی کے دیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں لگائی بھائی۔ اللہ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، اپنے خزانے سے ایمان جیسی قیمتی دولت عطا فرمائی۔ اور ایک بڑا کرم اور کیا میرے رب نے کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اپنے لاڈلے کا امتی بنا کر بھیجا، اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اللہ نے عیسیٰ کا نہیں بنایا، موسیٰ کا نہیں بنایا، داؤد کا نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو اور مجھے امتی بنا کر دنیا میں اتارا تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ اچھا ایک بات عجیب ہے، بن مانگے کوئی چیز مل جائے نا تو اس کی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے بن مانگے آپ کو کچھ مل گیا تو اس کی قدر نہیں آئے گی۔ عزت قدر اسی کی ہوتی ہے جس کے لیے انسان محنت کرے، جستجو کرے، جس کے لیے جفا کشی کرے اور آرزویں کرے، محنتیں کرے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا، بن مانگے دیا۔ اللہ نے حبیب کا امتی بنایا، بن مانگے بنایا۔ اللہ کا کرم ہے، نبی کا امتی بنا کر، آپ کا غلام بنا کر اللہ نے 4 بڑے اعزاز میرے اور آپ کے کاندھے پر سجائیں جو اللہ نے کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کی ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت، نہ تم سے پہلے کوئی آیا نہ تمہارے بعد کسی کو آنا۔ اللہ نے خیر امت کا لقب اسی امت کو دیا، کسی اور کو نہ دیا۔ میرے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، نہ دین میں زیادتی کرتے ہو نہ دین میں کمی کرتے ہو۔ امت وسط کا لقب اللہ نے تمہیں دیا، یہ اعزاز رب نے تمہیں دیا، اللہ نے کسی اور کو نہ دیا۔ میرے رب نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کا میدان ہوگا، امتیں انکار کریں گی، نبیوں کو جھٹلائیں گی، اللہ انہوں نے تیرا پیغام نہ پہنچایا۔ اللہ امت محمدیہ کو اپنا گواہ بنا کر پیش کرے گا۔ میرے رب نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اگر کسی امت کو گواہی کا شرف حاصل ہوگا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، امت محمدیہ ہوگی۔ یہ تیسرا اعزاز اللہ نے تمہیں کو دیا، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور میرے رب نے فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ساری انسانیت سے چھاٹا اور چھاٹ کر اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ کوئی بڑا آدمی فنکشن کرے تو چھاٹ چھاٹ کے لائے گا، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں منتری، فلاں عملے، فلاں عہدیدار۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے ساری دنیا بنائی امتیں یوں ہی تقسیم کر دی، اور جب میں نے اپنے حبیب کو امت دینی چاہی تو ساری انسانیت کو سامنے رکھا، ایک ایک کو چھاٹا نکال کر حبیب کا امتی بنایا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ 4 بڑے اعزاز اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے۔ اور میرے پیارو ایک بات اور بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، میرے رب سے کلام کیا، فرمایا مولا تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، مجھ سے بات چیت فرمائی۔ هَلْ مِنَ الْأُمَمْ أَفْضَلُ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَمْ، میرے مولا تو نے میری امت کو سب سے اعلیٰ بنایا ہوگا، سب سے ارفع بنایا ہوگا، سب سے افضل بنایا ہوگا کیونکہ تو نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، تیرے بعد میرا لاڈلا آئے گا، میرا حبیب آئے گا، میرا مصطفیٰ آئے گا، میرا مصطفیٰ آئے گا۔ میں نے اس کی امت کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے عرفہ بنایا، سب سے بہتر بنایا۔ تو میرا رب کہے گا اس کی امت سب سے اعلیٰ ہے، تو موسیٰ نے کہا مولا
یہ امت تو میرے مقدر میں لکھ دے۔ میرے رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ امت تو میں لاڈلے کو دے چکا، اپنے حبیب کو دے چکا، اپنے محمد کو دے چکا۔ تو حضرت موسیٰ نے دوسرا سوال کیا، میرے مولا اگر یہ امت نہیں دے سکتا، میری دوسری تمنا ہے اس امت کا دیدار کرا دے، اس کی زیارت کرا دے، اس کا چہرہ دکھا دے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم پہلے آئے ہو، وہ تمہارے بعد میں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا یہ امت دے نہیں سکتا، زیارت کرا نہیں سکتا، آخری تمنا ہے اس کی آواز سنا دے۔ میرے رب نے فرمایا ہاں موسیٰ آواز سنا سکتا ہوں۔ اب میرے رب نے پکارا یا امت محمد، یا امت محمد، ہر ایک کی زبان پر نغمہ آیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہ ترانہ جب موسیٰ کے گانوں سے ٹکرایا تو موسیٰ نے کہا کتنا مبارک ہے یہ نغمہ، کتنی پیاری ہے یہ آواز۔ اے ہائے میرے رب نے کیا بیان فرمایا، فرمایا موسیٰ یہ نغمہ ہی پیارا نہیں، یہ آواز ہی پیاری نہیں، یہ امت بھی بڑی پیاری ہے۔ موسیٰ جب یہ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، نیچے نہ گریں گے، اس سے پہلے اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ اور موسیٰ مدد تو میں ان کی ایسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے، انبیاء کی طرح، رسولوں کی طرح، پیغمبروں کی طرح اللہ ان کی امداد فرمائے گا، اللہ مدد کرے گا۔ مجھے یہ باتیں بتا کر آپ سے معلوم یہ کرنا ہے میرے پیاروں کہ 4 بڑے ستارے تمہارے کاندھے پر ہے نہیں ہے، 4 بڑے اعزاز رب نے تمہارے کاندھے پر سجائیں۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا دعائیں قبول ہوں گی، اللہ نے فرمایا نبیوں کی طرح مدد ہوگی۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا آج پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، 60 ملک ایسے ہیں جہاں اسلامی قانون ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی نفاذ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ بین الاقوامی سطح پر آپ کو عزتیں کہاں ملی ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر آپ کو عزت کی نگاہ سے کہاں دیکھا گیا؟ پوری دنیا میں نظریں دوڑاؤ، گردنیں تمہاری اتاری جاتی ہیں، عزتیں تمہاری لٹتی ہیں، مال تمہارے لٹتے ہیں۔ پوری دنیا میں چلے جاؤ، اگر ذلت کے غار میں کوئی نظر آئے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میں ہوں گا یا آپ۔ یہ بے عزتی ہمارا مقدر کیوں بنی؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہمارے پاس مال کی کمی، کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا اللہ نے گاڑیاں نہیں دی؟ کیا اللہ نے مکان نہیں دیے؟ اللہ نے سالوں کا راشن دیا، مہینوں کا انتظام دیا۔ یہ تو صحابہ کرام تھے جن پر فاقے تھے، جن پر تنگستیاں تھی، حالات آئیں اور مقابلہ کیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا آج اللہ نے سب کچھ دیا، 3 وقت کھانے کو دیا، پھر بھی یہ امت آج دنیا میں ذلت کی زندگی کیوں گزار دی؟ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ایک فرمان عالی اپنے آقا کا آپ کے سامنے رکھ کر جاتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ دنیا میں ذلیل کر دے گا، اللہ رسوا کر دے گا۔ آج دنیا میں امت نے نبی کے دامن کو چھوڑا، آپ کی غلامی کو چھوڑا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کے اسوے کو چھوڑا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑا، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئی۔ اگر یہی امت تندرستی کے عالم میں ہو، غریبی کے عالم میں ہو، فقیری کے عالم میں ہو، لیکن نبی کا دامن ہاتھوں میں ہو، نبی کی سنتیں میرے تمہارے گھروں میں زندہ ہو، نبی کا طریقہ ہو، تو یاد رکھنا اللہ غربت میں بھی عزت دے گا، اور دنیا اکٹھی کر لو نبی کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے عزت نہیں مل سکتی۔ اور یہ تو شکر مانو اپنے نبی کا، ان کے آنسوؤں نے مجھے اور آپ کو بچا رکھا ہے، ان کی تنہائی کے رونے نے میری صورتیں نہیں بدلی، ان کے رونے نے میری اور آپ کی آنکھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پردہ ڈال دیا، ورنہ نہ جانے کب کی صورتیں بدل جاتی، اللہ ذلیل بندر بنا دیتا۔ قربان
جاؤ اپنے حبیب پر کہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے رب کو منا کر گئے، اس امت کی خاطر رو کر گئے۔ عرفات کا میدان، سواری پر سوار، امت کا خیال آیا، رونا شروع کیا۔ اپریل کا مہینہ، شامیانہ کوئی نہیں، چھاتا کوئی نہیں، تیز گرمی ہے، امت کی یاد آئی، رونا شروع کیا۔ منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 3 منٹ نہیں، گھنٹہ نہیں، مسلسل علماء نے تخمینہ بیان کیا کہ 5 یا 6 گھنٹے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے آنسو نکالتے رہے امت کے خاطر۔ میں کہتا ہوں باپ مر جائے تو اتنے آنسو نہیں نکلتے، ماں مر جائے تو نہیں نکلتے۔ میرے باپ کا انتقال ہوا، میری ماں کا ہوا، میں نے اپنی نگاہوں سے ان کے جنازے دیکھے، لیکن نہیں، گھنٹہ بھر بھی بہت ہوتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد آنسو خشک ہیں، 15 منٹ کے بعد خشک ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہیں۔ کوئی آ گیا تو رو دیا، برابر کوئی 5-6 گھنٹے کسی کے غم میں نہیں رویا کرتا۔ کیا درد تھا میرے نبی کے دل میں، اور کیا محبت تھی، اور کیا پیار تھا امت سے، کیا لگاؤ تھا آپ سے، کتنی تڑپ تھی آپ کے لیے، کتنا پیار تھا آپ کے لیے۔ آپ کے ماں باپ کو نہیں ہوگا، آپ کی اولادوں کو نہیں ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا، تو میرے نبی کے دل میں آپ کے لیے بے چینی اور محبت اور تڑپ باقی تھی۔ آخر وقت آ گیا، 29 سفر، 29 کا مہینہ، شام کا وقت ہے۔ میرے آپ کے آقا ایک جنازے میں تشریف لے گئے، جاتے جاتے جب واپسی ہوئی ہے، آپ کے سر مبارک میں شدید درد ہوا اور وہ گھر پہنچے، پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو گیا۔ اگلا دن آیا تو وہ ربیع الاول شروع ہو چکا تھا، پہلا دن گزرا، آپ کا بخار بڑھا، آپ کا درد بڑھا۔ دوسرا دن آیا، بخار میں اور تیزی آئی، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں۔ میرے نبی نے فرمایا اب مجھے غسل دیا جائے۔ 7 کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ میرے نبی نے عمامے کو پٹی کی طرح باندھا، چونکہ سر میں شدید درد تھا، اور صحابہ کا سہارا لے کر میرے تمہارے نبی مسجد میں چلے آئے۔ اگلا دن آیا، پھر اگلا دن آیا، اب جمعرات کا دن آیا، جمعرات کی شام ہے، میرے تمہارے نبی نے نماز پڑھائی اور نماز مغرب پڑھا کر حجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ عشاء کی جماعت کا وقت آیا، یہ بلال آیا اور آواز دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام بلال۔ آقا عشاء کی جماعت تیار ہے، صحابہ منتظر ہیں، آ جائیے۔ حضرت عائشہ نے میرے تمہارے نبی کو بیدار کیا، تاجدار مدینہ کو جگایا، فرمایا آقا صحابہ انتظار میں ہے، بلال باہر کھڑا ہے، عشاء کی جماعت تیار، آپ وضو فرما لے۔ میرے نبی نے وضو کیا، اپنے سر مبارک پر پانی ڈالا، اب آپ نے اٹھنا چاہا، اما عائشہ کا بیان، نبی سے اٹھا نہ گیا، غشی کھا کر وہیں لیٹ گئے، دوبارہ ہوش آیا، اب میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا جماعت ہو گئی؟ نہیں آقا، آپ کا انتظار ہے۔ آپ کے مصلی پر، آپ کی موجودگی میں، آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض کون انجام دے سکتا ہے؟ یہ امام کا مرتبہ۔ آج یہ نہیں کہ منٹ فالتو ہو گیا تو سوئیوں پر نظر، امام صاحب چلو چلو ٹائم ہو گیا۔ یہ قدرے تو ہمارے یہاں پر ہیں، اور ادھر امام کے پیچھے نماز پڑھی، باہر نکال کر سب سے پہلے فلاں کمی آ گئی امام صاحب میں، اب پہلے جیسا سلام نہیں کرتی، پہلے بڑی ذمہ داری تھی، اب تو نمازوں میں لیٹ سویر ہونے لگا۔ بھائی جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو پھر جا کر برائی کرتے ہو، وہی نماز اللہ کے دربار میں قبول کرانے کا ارادہ رکھتے ہو، کیسے ہو جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن بحران کی روایت حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، معاذ نے فرمایا، نبی نے مجھ سے فرمایا کچھ لوگ نیک اعمال زمین پر کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال آسمانوں پر لے جائے گئے، پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ کھلا، 5ویں پر پہنچے، آسمان کے فرشتے نے کہا کیوں اور کیسے آنا ہوا؟ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کیسے آنا ہوا؟ زمین کا فرشتہ کہتا ہے فلاں فلاں کے اعمال لے کر آیا، قبول کر لو۔ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل تو اچھے ہیں، کرنے والا بھی اچھا ہے، اخلاص سے کیے ہیں، لیکن اعمال قبول نہیں۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے، اماموں کی برائی کرتا ہے۔ جاؤ دنیا والوں سے کہو جو علماء کی برائی کرے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اور قیامت کا میدان ہوگا،
اللہ سفارش کا حق اگر کسی کو دے گا نبیوں کے بعد تو اللہ تعالیٰ علماء کو دے گا. میرے نبی کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. میرے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان اللہ 3 جماعتوں کو, اللہ 3 گروہوں کو یہ حق دے گا ان لوگوں کے لیے سفارشی بن کر آئیں. الانبیاء پہلے نمبر پر اللہ نبیوں کو کھڑا کرے گا, دوسرے نمبر پر اللہ علماء کو کھڑا کرے گا, تیسرے نمبر پر اللہ شہداء کو کھڑا کرے گا. ایک روایت ہے میرے نبی نے فرمایا عالم کھڑا ہوگا, عابد کھڑا ہوگا, اللہ کہے گا عابد سے جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا. عالم کھڑا رہ جائے گا, عالم اپنے دل میں توہین محسوس کرے گا کہ اللہ نے عابد کو جانے دیا, مجھے روک دیا. اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. عابد عالم کو بلائے گا, کہے گا میرے بندے ادھر آ, میں نے جنت میں اسے اکیلے اس لیے جانے دیا کہ اسے تنہا جانا ہے, اکیلے جانا ہے, کسی کو ساتھ لے کر نہیں جانا. میں نے تجھے اس لیے روکا ہے تو جنت میں جا, اکیلے نہ جا بلکہ جس کو ساتھ میں لے کر جانا ہے اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جا. ایک عالم نہ جانے کتنوں کو لے کر اپنے ساتھ میں جنت میں جائے گا. لائن لگی ہوگی, تمہارے نبی کا فرمان ہے, عالم کا قول نہیں, عالم کا گزر ہوگا. مولانا پہچانا, میں نے آپ کو فلاں وقت یہ تحفہ دیا تھا, میں نے آپ کو فلاں وقت کپڑے دیے تھے, میں نے آپ کو عید پر یہ تحفہ دیا تھا. امام صاحب پہچانا, میں نے آپ کی یوں مدد کی تھی, میں نے آپ کی یوں نصرت کی تھی, اب میں پھنسا ہوں, کچھ کرو. وہ کہے گا مولا اس کا احسان ہے میرے پر. میرا رب فرمائے گا احسان کسی کا نہ رکھ, اسے بھی اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جا. یہ اللہ نے علماء کا مرتبہ دنیا میں بھی بنایا. دراصل اللہ نے انہیں چنا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی کتاب کے لیے ان لوگوں کو چنا ہے, ان کے سینوں کو دیکھا, ان کے سینوں کو جانچا, ان کے سینوں کو پرکھا, پھر ان میں قرآن اتارا. اللہ فرماتا ہے میں نے جانچ کر ان کے سینوں میں قرآن اتارا ہے. اللہ کے چنندہ ہیں. تو میرے حال میرے پیارو, میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا جماعت ہو گئی؟ نہیں آقا, آپ کا انتظار ہے. تو نبی نے دوبارہ وضو کیا, آپ نے سر پر پھر پانی ڈالا, آپ نے اٹھنا چاہا, اٹھانا گیا, دوبارہ ہوش آیا, پھر وضو کیا, پھر سر پر پانی ڈالا, اٹھنا چاہا, اٹھانا گیا. تو میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے عائشہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. حضرت عائشہ نے فرمایا آقا میرے ابا تو نرم دل کے ہیں, آپ کے مصلی پر, آپ کی موجودگی میں, آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض کو انجام نہیں دے سکتے. آپ عمر سے کہو, عمر دل کا قوی ہے, عمر دل کا مضبوط ہے, وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہو اور نماز ادا کرائے. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ, اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, میرے رب نے منع کیا ہے میرے مصلی پر میری موجودگی میں ابو بکر کے علاوہ دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. ابو بکر کو آگے کیا گیا, عشاء پڑھائی, اگلا دن آیا جمعے کا, 5 نمازیں ابو بکر نے, اگلا دن ہفتے کا, 5 نمازیں ابو بکر نے, اگلا دن آیا اتوار کا, 5 نمازیں ابو بکر نے, اگلا دن آیا پیر کا. پیر کی فجر بھی حضرت ابو بکر نے ادا کرائی. اور جب میرے نبی پاک علیہ السلام کے اس صحابی نے, اس غلام نے, اس ابو بکر نے نیت باندھی تو نبی نے اپنی کھڑکی کو کھولا, اپنے یاروں کو دیکھا, دیکھنا شروع کیا, اور اس کے بعد میرے پیاروں اپنے پردے کو گرا لیا. صحابہ نے بھی دیکھا, نماز کی حالت میں دیکھا, یہ تصور بھول گئے نماز میں ہے یا غیر نماز میں ہے. کافی دیر کے بعد نبی نے جب پردہ گرایا, صحابہ نماز میں مشغول. فجر کا وقت گزرا, اشراق کا گزرا, چاشت کا گزرا, دوپہر میں شدت آئی, دوپہر میں تیزی آئی. جبریل آیا, جبریل نے سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, میں آپ کا غلام جبریل ہوں, اندر آنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جبریل اندر آ جا. یہ جبریل اندر آیا. میرے نبی نے فرمایا تو کیسے آیا؟ کہنے لگا آقا باہر اسرائیل کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, اندر بلا لو. اسرائیل اندر آیا. میرے نبی نے فرمایا
تمہارا کیسے آنا ہوا؟ آقا آج آپ کو لے جانے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا میری بھی جان نکالے گا، مجھے بھی لے کر جائے گا؟ فرمایا آقا یہ کس کی مجال ہے کہ آپ کے قریب بھی آ سکے؟ میں تو اتنا جانتا ہوں جب سے میرے رب نے اس دنیا کے نظام کو بنایا، اس دنیا کے نظام کو چلایا، تب سے لے کر آج تک کبھی میرے رب نے مجھ سے ایسا نہیں کہا۔ آج میرے رب نے جب مجھے اپنے دربار میں بلایا تو مجھ سے یہ فرمایا اسرائیل دیکھ میرے حبیب کے دربار میں جاتا ہے، ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا، آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آ۔ آقا جب سے دنیا بنی ہے کبھی رب نے ایسا نہیں کہا۔ اچھا تو آپ نے فرمایا فنظر ماذا ترى، جبریل تیری کیا رائے ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ملاقات کا شوق اللہ رکھتا ہے، مرضی آپ کی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو نبی کو کہنا تھا اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، لیکن نانا تاجدار مدینہ نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا، اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا، اپنی پیاری آنکھوں کو بند کیا اور اس کے بعد سوچنے لگے۔ کافی دیر کے بعد اپنے سر کو اٹھایا، جبریل کو دیکھ کر فرمایا او جبریل مجھے جانا ہے یا نہیں جانا یہ فیصلہ میں بعد میں کروں گا، پہلے جاؤ اللہ سے معلوم کر کے آؤ۔ میرے آنے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد اللہ امت کا کیا کرے گا، اس امت کا کیا بنے گا، ان گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ جبریل گئے واپس آئے، فرمایا آقا اللہ کہتا ہے آپ آ جائیں، آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد اللہ آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی نے فرمایا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، اسرائیل اپنا کام شروع کر دو۔ یہ محمد الرسول اللہ دنیا سے جاتے جاتے امت کا تصور نہیں گیا، امت کا خیال نہیں گیا۔ آج امت نے انہی کو بھلا دیا، انہی کے طریقے کو بھلا دیا، انہی کے اسوے کو بھلا دیا۔ آج ایک اولاد صبح کو نکلی، شام کو واپس آئی، رات کو آئی، موبائل میں لگ گئی۔ ایک باپ کو یہ فکر نہیں ہے یہ کرتا کیا ہے، ایک باپ کو یہ تصور نہیں ہے میرا بیٹا گیا کہاں ہے، یہ شراب کا عادی، یہ جوئے کا عادی، نماز چھوڑنے والا۔ لیکن ایک باپ کو فکر نہیں، باپ نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، لیکن کبھی اولاد سے نہیں کہتا بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ 3 بیٹے ہوں، ایک بیٹا نہ جائے کام پر، شام کو آئے گا باپ کہے گا اچھا کام پہ نہیں گیا، مفت کی روٹیاں توڑتا ہے، تو کچھ نہیں کرے گا، تیرا کچھ نہیں ہونے والا۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں وہی باپ کبھی اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہتا میرے بچوں تم نماز نہیں پڑھتے تمہارا دین کیسے بنے گا، تمہارا رب کیسے راضی ہوگا، تم نماز نہیں پڑھتے اللہ کیسے راضی ہوگا، تمہارا نبی کیسے راضی ہوگا۔ آج امت نے اولاد سے آنکھیں بند کر لی، بالکل صبح سے لے کر شام تک ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، شام کو لاتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن افسوس ان کی دین کی فکریں نہیں کرتا۔ ایک باپ یہ تو سوچتا ہے ان کا گھر بن جائے لیکن ان کا دل بن جائے، یہ باپ نہیں سوچتا۔ ایک باپ کا تصور ہے ان کا لباس اعلیٰ ہو، یہ برسر روزگار ہو، ان کی دکانیں اچھی ہو، لیکن باپ یہ نہیں سوچتا ان کی زندگیوں میں نبی کا دین داخل ہو تاکہ ان کی زندگی سدھر جائے۔ اولادوں کو وقت دو، آدھا گھنٹہ دو، 15 منٹ دو، لیکن اولاد کو اپنا وقت نکال کر دو۔ اگر نہیں دو گے یہ کم مرتد ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کب شرک داخل ہوگا، کب کفر داخل ہوگا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ہماری اولادیں جا کہاں رہی ہیں؟ جب ایک باپ کو پرواہ نہیں کون پرواہ کرے گا، ایک ماں کو پرواہ نہیں کون پرواہ کرے گا۔ آج باپ بھی لاپرواہ، ماں بھی لاپرواہ، اولاد پیدا کر دی، ضروریات پوری کی، خواہشیں پوری کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں انہیں دین پر لانے کی کوشش ایک باپ نے کبھی زندگی میں نہیں کی۔ آدھا گھنٹہ لے کر بیٹھتا نا، 15 منٹ لے کر بیٹھتا، لیکن نہیں کبھی قرآن پڑھنے کو کہتا، کبھی نہیں کام پہ چلے جانا، یہ کام کر لینا۔ کبھی اولاد سے کہا او بھائی بیٹھ جا، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ، او بیٹھ جا نماز پڑھ، او بیٹھ جا اللہ کا ذکر کر۔ کبھی باپ نہیں کہتا، کبھی ماں اپنی بچیوں سے نہیں کہتی۔ مجھے یہ بتاؤ ان کی زندگیوں میں دین آئے گا کیسے؟ روزانہ کی ضرورت ہے، یہ دین کی بات ہے۔ سال میں ایک مرتبہ مولانا نے جلسہ کرایا، آپ لوگ آ گئے، 2-4 بیان ہو گئے۔ مجھے یہ بتا دو یہ 2-4 بیان کیا زندگی بدل دیں گے؟
روزانہ خوراک کی ضرورت ہے. ایک دن پیٹ بھر کر کھا لیا, کل نہ ملا, پرسوں نہ ملا, ترسوں نہ ملا, مہینے بھر نہ ملا, ایک دن آئے گا انسان ختم ہو جائے گا. یہ دین اس سے زیادہ ضروری ہے. ایک دن آپ کو دین کی بات مل گئی, سال بھر نہ ملے, مہینے بھر نہ ملے, آپ کا دل مردہ ہوگا, دل کالا ہوگا, گندگیوں سے بھر جائے گا, کالس لگ جائے گی. اللہ کے بندو, یہ دین روزانہ کی ضرورت ہے. اللہ کا قرآن روزانہ پڑھو گے دل صاف ہوگا, نبی کی حدیث سنو گے دل میں صفائی آئے گی, درود پڑھو گے دل صاف ہوگا, ذکر کرو گے دل صاف ہوگا, اور سال میں ایک بار کرو گے تو کیا فرق پڑے گا. اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو سنواریں, اپنی اولادوں کو سنواریں, اپنی اولادوں کی فکر کریں, ان کی زندگیوں میں دین داخل کریں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, انہیں وقت دیں, آدھا گھنٹہ دیں, 15 منٹ دیں, لیکن روزانہ انہیں قرآن اور حدیث کی باتیں بتائیں, تب جا کر ان کی زندگیوں میں سدھار آئے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ایک بات تو آپ سے کہنا چاہوں گا, روزانہ اللہ کے قرآن کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ دو. دیں گے بھائی انشاءاللہ. روزانہ صبح کو دو, شام کو دو, پتہ نہیں, لیکن آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نہیں؟ اور آپ کہو گے مولانا ہم سے تو پڑھنا آتا ہی نہیں, ہم تو 4 صورتیں یاد ہیں, سورہ فاتحہ اور نماز کی 4 صورتیں. تو میں آپ سے کہوں گا روزانہ انہی 4 صورتوں کو آدھا گھنٹے برابر پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دلوں کا غم دور کرے گا, اللہ غریبی مٹائے گا, اللہ پریشانی نکالے گا, اللہ دکھ درد نکالے گا. لیکن میرے پیاروں, کب؟ جب آپ روزانہ قرآن پڑھنے کے پابند بنیں گے انشاءاللہ. اور ایک دوسرا عمل بتانا چاہتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا جو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پیش کرتا ہے, قیامت کے میدان میں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا 100 مرتبہ درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ 5 سے 10 منٹ, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 100 مرتبہ درود مکمل. اب بتاؤ 10 منٹ آپ روزانہ پڑھو مرتے دم تک, اور آپ کو نبی کی شفاعت مل جائے, جنت مل جائے, تو سچی بتانا سودا سستا ہی ہے مہنگا ہی ہے بھائی. کون کون پڑھے گا آج کے بعد 100 مرتبہ درود؟ انشاءاللہ ہمارا درود نہیں چھوٹے گا, پکا انشاءاللہ, مرتے دم تک نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. تو قرآن کو وقت دیں گے انشاءاللہ, قرآن پڑھیں گے, قرآن سیکھیں گے, قرآن سکھائیں گے, قرآن والوں سے محبت کریں گے. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کے سینے کو قرآن کے لیے, قرآن والوں کے لیے, علماء کے لیے, قرآن والوں کے لیے, حافظوں کے لیے اس کا سینہ کھولتا ہے اور قرآن والوں کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جس کا سینہ قرآن والوں کے لیے تنگ ہو جائے, سمجھ لو اللہ نے اسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو انشاءاللہ کریں گے وہ قرآن سے محبت, قرآن والوں سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو صرف 2-3 باتیں بتا کر جاتا ہوں. اللہ کے واسطے رب نے آپ کو قرآن دیا ہے, اس قرآن کی ناقدری نہ کرو. روزانہ پڑھو, پڑھنے والے بنو, سیکھنے والے بنو, تعاون کرنے والے بنو, مدارس کا تعاون کرو. آپ کا یہ ادارہ ہے, آپ اس سے محبت رکھو گے, یہاں کے اساتذہ کارکنان سے محبت رکھو گے, اس کا تعاون کرو گے, اللہ آپ کی دنیا چمکائے گا, اللہ آپ کی آخرت چمکائے گا. اور میرے پیاروں یاد رکھنا, جتنا تعاون کرو گے اللہ دنیا میں عنایت کرے گا. اور نمبر 2, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اپنی زندگی میں پیش کرو. نمبر 3, نبی کے غلامی کرو, اپنی اولادوں کو وقت دو, تاجدار مدینہ کے سانچے میں ڈھالو, ان کی زندگیوں کی فکر کرو, ان کی دنیا کی فکر نہ کرو, آخرت کی فکر کرو. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. فون بج گیا ہے, اور کرنا ہے, ختم کرنا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, آپ کی مجلس کو قبول فرما لے, آپ کے جلسے کو قبول فرما لے. 2 اشیاء کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. مدحت نبی کی کرتا ہے خود رب ذوالجلال, مدحت نبی کی کرتا ہے خود رب ذوالجلال. ان کا کوئی جواب نہ ان
کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ پیوند ہے لباس میں ایسے سجے ہوئے، جیسے کسی درخت پہ پھل ہو پکے ہوئے۔ عرش بری نے چومے نعلین کا یہ حال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی کو مسند بنا لیا، تکیہ نہ تھا تو ہاتھی کو تکیہ بنا لیا، تکیہ نہ تھا تو ہاتھی کو تکیہ بنا لیا۔ بستر میں بھری ہوئی پیڑوں کی سوکھی چھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ کردار وہ کے دشمن جانی بدل گئے، جو سنگ دل تھے موم کے سانچے میں ڈل گئے۔ ہتھیار ہیں تو آئے تو صبر ان کی ڈھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ بے نور تھا جہاں اسے پر نور کر دیا، دشمن کو اپنے پیار سے مجبور کر دیا۔ دشمن کی چال آپ کے آگے ہوئی نڈھال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔ معراج کا سفر بھی زمانے میں طاقت ہے، راکٹ نہیں ہے ان کی سواری براق ہے، جس کو چلانے والے ہیں جبریل باکمال، ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال۔